الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اس رب دو جہاں کی تعریفات و توصیفات ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الہدا سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. محترم حضرات، سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بہی خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے مددگار معاون ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، جن کی پہلی خصوصیت ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اہل ایمان اپنے بھائی کو بھلی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں.
کسی راستے پر آپ کا دوست جا رہا ہے جہاں خطرات ہیں راستے میں، یا راستہ ٹیڑھا میڑھا ہے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ اپنے دوست کو محبت میں بتلا دیتے ہیں اس راستے پہ نہ جاؤ، اور بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ آپ اس کو روکتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ بہت خطرناک ہے، بلکہ دوسرے راستے پہ جاؤ جو تمہارے لیے آسانی کا سبب ہے۔ ایک دوست کے دوستی کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی تقاضے کو بتلایا کہ ایک دوست مومن مرد مومنہ عورتیں اپنے بھائی اہل ایمان مردوں کو اور اہل ایمان عورتوں کو عورتیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کا خراب ہے، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس میں گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ یہی دوستی کا تقاضا ہے، اللہ نے اسی کو واضح کیا ہے، اور وہ اللہ کے بندے نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ پوری اسلامی زندگی اسی میں اللہ نے گھیر دیا، ہماری آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے اسی میں گھیر دیا، بچا کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، تمہاری یہ خصوصیت ہے، اسی میں خیریت ہے، اسی میں بھلائی ہے اس امت کی۔ آج تو کہتے ہیں یار آگے بڑھو دیکھا جائے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جان سے، دل سے، مال سے، مقبال سے، اور ٹوکنے کے لیے دوست کو کوئی تیار نہیں کہ میرے بھائی یہ میرے غلط ہیں۔ کوئی کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے آپ اس کے مددگار بن جاتے ہیں، جبکہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک الظالم والمظلوم، اپنے ظالم اور مظلوم بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آ گئی، لیکن ظالم کے ساتھ ہم کیا مدد کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو پکڑ کر روکو، اس کے ہاتھ کو تھامو ظلم سے، وہ گناہ سے بچ جائے گا، یہی اس کے ساتھ مدد کرنا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، نماز کی اقامت، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری جس انسان میں سمو جائے گا اس کے پاس کیا بچا جو نہیں ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو آپس میں دوست کہا ہے، معاون مددگار کہا ہے، ہمدرد کہا ہے، لیکن اس کباب میں جو ہڈی پڑتی ہے سماج و معاشرے کے لوگوں کی، وہ مفاسد، وہ غیر شرعی امور جس کا انسان شکار ہو کر کے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بے خواہ اور ہمدرد ہیں، محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں، مثل ایک جسم کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہمارا جسم، آپ کا جسم ایک جسم کے ہیں مسلمان بھائی، اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے میں، محبت کرنے میں، مہربانی کرنے میں۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی له سائر الجسد،
اگر جسم کا کوئی حصہ مصیبت میں پڑ جائے، انگلی کا ایک کنارہ، تو پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے، پاؤں پٹکتے ہیں، ہاتھ پٹکتے ہیں، زبان سے ویلا کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ پٹکتے ہیں، سر جھٹکتے ہیں۔ ایک عضو میں تکلیف ہوئی، آنکھ میں تکلیف ہوئی تو پورا بدن، بخار ہوا تو پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ جسم کی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی مسلمان بھائی کو کسی بھی دنیا کے کونے میں لا الہ الا اللہ کہنے والے کو کوئی ایذا، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچ جائے ظلم زیادتی کی، تو مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے، بے چین ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے اس کا مفہوم و مطلب۔ آج ہم پاس پڑوس کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، وہ فلاں مسلک کا ہے، اور فلاں خاندان کا ہے، وہ فلاں قبیلے کا ہے، جانے دو۔ ہمارے اندر یہ طرف و جذبہ نہیں کہ اس کو اس سے بچائیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے اس کی کوئی مثال نہیں اس کے آگے۔ لیکن ان تمام مسائل میں جو سب سے زیادہ چیزیں حائل ہیں کہ ہمارے دل آپس میں نہیں ملتے۔ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے، جو موضوع اختیار کیا ہے وہ ہے بدگمانی۔ ایک انسان دوسرے انسان سے یوں ہی بدگمان ہو جاتا ہے، بے مطلب، بے سر و پا۔ اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، آپ بے ایمانی کام کریں آپ جانیں، ایمان ہاتھ اور دل و جان سے چھوڑ دے تو آپ جانیں۔ اے ایمان والو، تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ اب بدگمانی جب دل میں پیدا ہو گئی تو اس کو کوئی خیر گمان نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹھ گئی بات تو بیٹھ گئی، نہ اس کا انجام آپ سوچے، نہ اس کا آگا پیچھا سوچے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ بدگمانی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اے لوگوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے، یہ سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں کسی زوجہ مطہرہ سے کھڑے بات کر رہے تھے۔ ایک مسلمان بھائی کا، صحابی رسول کا گزر ہوا، آپ نے اس کو بلایا، آپ نے اس کو بلایا، قریب کیا اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری زوجہ مطہرہ فلاں ہے، یہ فلانا ہے، میری زوجہ مطہرہ ہے، ام المومنین آپ کی، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ندامت اور خجالت ان کو ہوئی کہ آپ کے بارے میں ہم بدگمان ہو سکتے ہیں، آپ کے بارے میں میں بدگمان ہو سکتا ہوں؟ الیاذ باللہ، توبہ استغفر اللہ۔ آپ نے فرمایا، شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، وہ وسوسہ ڈال دے گا تو آپ اس کو نکال نہیں پائیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو اور آپ کو، قرآن نے ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دی، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہی دراز اور درار پڑتا ہے دوستی کے درمیان۔ بے مطلب کسی کی آپ غیبت کر رہے ہیں، اس کو پتہ چلا اس کے کلیجے پر چھری چل گئی کہ بے مطلب کہ ہماری غیبت کر رہا ہے، ہماری عیب جوئی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، کیا صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہو اور اس کو ہم بیان کریں تو آپ نے فرمایا تو غیبت ہوئی۔ کوئی چور ہے، بے ایمان ہے، ڈکیت ہے،
اب اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، اگر آپ اس کو بیان کریں تو غیبت ہوا، اگر آپ اس کے اندر عیب ہی نہیں پایا جاتا تو بہتان ترازی ہوئی، الزام تراشی ہوئی اس پر۔ اے میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک شخص نے غیبت کی، ایک شخص نے غیبت کی، اس کے بعد سالن اس نے مانگا کہ ہمارے پاس کھانے کا سالن نہیں، تو آپ نے فرمایا آپ نے تو سالن کھا لیا اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر کے۔ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے ہے کوئی جگرا رکھنے والا، دل رکھنے والا ایسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ کہتا فکرہتموہ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے، گھناؤ گے، گھناؤ پیدا ہوگا کہ مرے ہوئے بھائی، مرے ہوئے انسان کا نہیں، مرے ہوئے بھائی کا گوشت تم نہیں کھا سکتے ہو۔ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجسس اور ٹوہ میں نہ پڑو کسی کے، اس کے اندر کیا کیا عیب ہے، کیا خرابیاں ہیں، اس کو پھر لوگوں تک عام کرو، وہ جیسا ہے ویسا دیکھو، تجسس نہ کرو کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، ٹوہ میں نہ پڑو، کیا کھا رہا ہے، کیا لا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان تمام باتوں سے باز آ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور اسی طرح سے بسا اوقات ایک دوسرے کے درمیان، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان بیجا مذاق، تمسخر، ٹھٹھا، ایذا رسانی والی بات، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ان يكن خيرا منهن ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ بیجا مذاق اور غلط نام ڈال دینا کسی کے اچھے نام پر۔ کوئی مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا، اب اس کو وہی پرانا نام آپ پکارے ہیں، وہ زنابی، وہ زانی، وہ شرابی، وہ جواڑی، یا کوئی زانی شرابی جواڑی تھا ہی، مسلمان تھا لیکن توبہ کر لیا، آپ اس کو اس نام سے پکاریں یا اس کے اصلی نام کو بگاڑ کر پکاریں۔ اللہ کہتا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بہت ہی خراب ہے یہ نام جو تم پکارتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں اس سے چڑ جاتے ہیں، آپ نے ان کا غلط نام لیا، غلط کام کی طرف نسبت کیا، بیجا بات کہی، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ٹھہرایا جائے گا کہ اللہ توبہ ہم نے غلط کیا، کسی اپنے مسلمان بھائی کا نام بگاڑ کر کے میں نے پکارا۔ یوں تو جو اصلی نام کے اوپر جو اور نام غالب ہے، جسے کسی کا نام کالیا یا کلو ہو گیا جو معروف ہے، اور کسی کا نام کچھ انداز میں لوگ پکارتے ہیں اور وہ چلا آ رہا ہے بچپن سے، اس کے دل پر کوئی اس کا اثر نہیں ہے، نہ اس کو اعتراض ہے، اس پر گناہ نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ اپنی طرف سے کوئی نیا غلط نام نکالیں کسی مسلمان بھائی کا، اللہ کو وہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں، تم تو وہیں کے وہیں رہ جاؤ اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب و پیارا ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک زوجہ مطہرہ، ایک ام المومنین نے دوسرے ام المومنین کے بارے میں اتنا کہہ دیا تھا، ہے قصیرۃ، وہ ٹھگنی ہے، ناٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے، آپ خفا ہو گئے، اور یہ فرمایا آپ نے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی بدمزہ ہو جائے، اتنی سخت تاکید آپ نے فرمائی۔ اور جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں پیاری ہو، اللہ کی دلاری ہو اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر، آدمی نہیں سمجھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے بعد میری وہ عورت، میری زوجہ مطہرہ، وہ مجھ سے پہلے ملے گی آخرت میں یا مرنے کے بعد جس کے ہاتھ لمبے ہوں۔ اللہ، ازواج مطہرات نے آپس میں بیٹھ کر کے ہاتھ جو ہے ناپنا شروع کیا، لاؤ ہمارا ہاتھ تمہارا ہاتھ ناپا جائے، ان کا ناپا جائے، سبوں نے ناپا۔ حضرت زینب بنت جحش کا انتقال پہلے ہو گیا، ان کا ہاتھ چھوٹا تھا۔ اب آنکھیں کھلی سب کی کہ ہاتھ لمبا ہونے کا مطلب جو صدقہ و خیرات زیادہ کرتی تھی ان کا ہاتھ ہر دم لمبا رہتا تھا، غربا مساکین کے لیے لے جاؤ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات آپ سمجھ لیں، ہم سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافرت، ایک دوسرے سے نفرت کا ذریعہ حسد ہے، جو ہمارے ماحول میں بہت رائج ہے۔ ہمارا سینہ کینے سے خالی نہیں ہے، حسد سے خالی نہیں ہے، ہمارے سینے کھلے ہوئے نہیں سب کے لیے، ہمارا دل و دماغ، ہم گناہ پر گناہ لوٹ رہے ہیں۔ ہر عمل پر، چاہے بدگمانی ہو، چاہے حسد ہو، چاہے برے القاب سے پکارنا ہو، سب میں ہم شریک گناہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کا ٹوہ نہ کرو، پیچھے نہ پڑو کسی کے کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بغض راج حسد نہ رکھو، اور ایک دوسرے کے مال پر چڑھا اوپری نہ کرو۔ ایک شخص زمین خرید رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ 5 لاکھ میں بک رہا ہے، تو آپ گئے کہا میں 7 لاکھ دوں گا۔ اللہ، غریب کی تو جڑ کاٹ دیا آپ نے، اور 2 لاکھ روپیہ بڑھا کر آپ نے زمین لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نکاح کا پیغام جا رہا ہے، وہ یا تو رشتہ کر لے یا تو ہٹ جائے، تب آگے آپ بڑھیں۔ ایک سودا ہو رہا ہے، سودا کرنے والا ہٹ جائے یا تو خرید لے، ہٹ جائے تو آپ آگے بڑھیں کہ بھائی میں نے سنا آپ بیچ رہے، فلاں خرید رہے تھے یا نہیں خرید رہے تھے، اگر بکا نہیں ہے تو آپ مجھے دے دیجیے۔ لیکن جان بوجھ کر کے کہ فلاں کی گفتگو جاری ہے، معاملہ حل نہیں ہوا ہے، انجام تک نہیں پہنچا ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس پر جا کر کے چڑھا اتری کرے۔ چڑھا اوپری بالکل حرام ہے، جو آج پورے طور سے اسی وجہ سے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں لے رہا تھا اور وہ حائل ہو گئے اور پیسہ زیادہ لگا کر لے لیے، تو اس کے دل میں جو عداوت، جو نفرت اس شخص کے لیے ہوگی وہ قیامت تک نہیں مٹ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں تم بھائی بھائی اللہ کے بندے بن کر رہو۔ یہی تعلیم ہے اسلام کی، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبا الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقہ ولا اقول ان تحلق الراس ولكن تحلق الدین۔ آپ نے فرمایا تمہارے اندر تو پہلی امتوں کے یہود و نصارہ کا مرض تمہارے دلوں میں بھر گیا، وہ حسد اور بغض۔ یہ یہود و نصارہ کا وتیرہ تھا، تمہارا ہمارا اہل ایمان کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دبا الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ چیز تو موڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آپ فرماتے ولا اقول ان تحلق الراس، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سر موڑ دیتی ہے، ولیکن تحلق الدین، لیکن دین کو موڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آپ کے اندر حسد ہے، اے ناظم بنے بیٹھے ہیں، ہم ایک پیسہ نہیں دیں گے، مسجد بنے چاہے مدرسہ بنے، ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے، اس لیے دین مدرسہ چلے چاہے دھسے، یا کوئی نیک کام رفاہی کام ہو، ہم کیوں کہ جائیں ہاتھ بٹانے کے لیے، مالک تو وہ بن بیٹھے ہیں۔ اس حسد اور بغض نے دین کو انجام دینے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ دین کو والذی نفسی بیدہ
لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اسی حدیث کا ٹکڑا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور تم محبت نہیں کرو گے آپس میں جب تک کہ تم ایک چیز کو نہ اپنا لو. ذاکم لکم افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرو. کتنے لوگ ہیں کہ برسوں کوئی معاملہ نہیں، دوست تعلقات ختم ہیں، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، دل میں یہ نہیں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں اجاگر کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرے اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے. میرے دوست اور بھائی، صلح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو کثرت سے جو ہے جاری کرو، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. چغل خوری، اسلام تو جوڑنے کام کرتا ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ملا رہا ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ گئے کانا پھسکی کیا، اس کی بات اس کی بات اس کو پہنچائی، اس کے دل میں ملال آیا، اس کے دل میں ملال آیا، اس کے اندر نفرت کی بو پیدا ہوئی، تمہارے اندر بھی نفرت کی بو پیدا ہوئی. اس لیے کہ اسلامی ذہن نہیں ہے، اسلامی ذہن نہیں ہے، اللہ کے احکامات کا پابند آپ کا دل دماغ نہیں ہے. آپ اس کی تحقیق بھی نہیں کریں گے کہ ایسا کیا معاملہ ہے. اسے حالانکہ قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق فاجر کوئی خبر لے کر کے آئے، کوئی بات کہے تو اس کی تحقیق کر لو، ایسے نہیں لے اڑو. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کی چغل خوری نہ کرے. چغل خوری سے ایک دوسرے کی بات دوسرے تک پہنچانے میں بہت بڑی نفرت کی بو پیدا ہوتی ہے، ماحول پیدا ہوتا ہے. میرے دوست، اچھا وہ ہم کو ایسا کہہ رہے تھے، ہم تو ان کو ایسا سمجھ رہے تھے، اچھا وہ ہم کو ایسا سمجھ رہے، ہم تو ان کو ایسا سمجھ. اس چیز نے کتنے انسانوں اور خاندانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے. قریب کوئی نہیں ہوا کہ بھائی کیا بات ہے میرے بارے میں، میرے بارے میں آپ کا کیا بدگمانی ہے، آپ کیوں بدگمان ہیں. معاملہ واضح ہو جائے گا کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ادھر کی ادھر لگا رہا ہے. ادھر کی ادھر لگانا تو بعض مرتبہ انبیاء کرام نے شرک کو ترجیح دے دیا. حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے کوہ طور پر. قوم نے سامری کے بہکاوے میں آ کر بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. چاندی کا بچڑا بنایا سامری، اور اس میں کچھ سوراخی کی جس سے کچھ آوازیں پیدا ہونے لگی. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا معبود ہے. اس نے کہا یہ تمہارا اور تم موسیٰ کا بھی معبود ہے. لوگوں نے یقین کر لیا. دو جماعتوں میں بٹ گئے، ایک توحید پرست، ایک مشرک کی جماعت. موسیٰ علیہ السلام آئے تو بہت جلالی آدمی، بھائی کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے اور کھینچا اور کہا کہ یہ تم نے کیا غضب کیا؟ ہم تم کو سونپ کے گئے تھے کہ قوم کو سنبھالنا، دیکھنا ہے اور ان کی نگرانی کرنا، تمہیں نائب اور خلیفہ بنا کر میں گیا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا بھائی جان لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. میرے بھائی جان، میرے سر و داڑھی کے بال پکڑ کر نہ کھینچو. میں اس بات سے خوف کھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آ کر کے یہ کہیں کہ تم نے اس جماعت میں دراز پیدا کر دیا، ہمارا انتظار نہیں کیا، اس لیے میں نے شرک کو برداشت کیا اب تک. ورنہ تو شرک تو برداشت کرنے والی چیز نہیں تھی، مگر اس خوف سے کہ آپ کہیں کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. غیبت، چغلی، دو مسلمانوں کے درمیان منافرت، عداوت اور کینہ حسد کو اجاگر کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا
دو قبروں کے پاس ہے. وَإِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ. راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں قبروں پر عذاب دیا جا رہا تھا، اور کہتے ہیں وہ کوئی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ بہت معمولی بات تھی، حالانکہ وہ بہت بڑی بات تھی. راوی حدیث پھر کہتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اس سے بچ جاتے تو بچنا بہت آسان تھا. فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جو چغل خوری کرتا تھا، بچ جاتا. چغل خوری جو بہت بڑے گناہ کا پیش خیمہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن معمولی بات تھی کہ وہ بچ جاتا، چھوڑ دیتا اپنی عادت. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ. دوسرا وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، بہت بے احتیاطی سے پیشاب کرتا تھا، اور اس کے چھینٹے اس کے کپڑے جسم پر پڑتے، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا تو نماز ہی نہیں قبول ہوتی، ادا ہی نہیں ہوتی. فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ. دوسرا آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کہنے کا مقصد ہے جو روایت کی بات ہے حدیث کی، کہ جو عذاب انہیں دیا جا رہا تھا دو باتوں پر، ایک تو چغل خوری پر اور دوسرے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے پر. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کے مسائل ہیں جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اپنے گریبان میں سے منہ ڈال کر سوچیں، جائزہ لیں اپنے نفس کا. ہم نفس کے بندے ہیں، دو مسلمان بھائی سے ملنا پسند نہیں کرتے. نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات خیرات بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے آنکھوں میں کوئی سما نہیں رہا ہے. ہنچما دیگرے نیست کا مسئلہ ہے، اور انا کا سوال ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفتح باب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا. جمعرات کو اور سوموار کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو بخشتا ہے جو شرک نہیں کرتا. بعض لوگ شرک کرتے ہیں اور بہت خوش رہتے ہیں کہ بڑا بھاری کام دین کا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ سوموار اور جمعرات کو جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو بخش دیتا ہے ہر اس بندے کو جو شرک نہیں کرتا ہے، چھوٹی یا بڑی چیز کسی کو. لیکن اللہ تعالیٰ الا رجلا کان بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس آدمی کے جس کے بھائی کے درمیان، اس کے بھائی کا مطلب مسلمان بھائی، سگا بھائی، چچیرا بھائی، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو وہ اللہ کہتے ہیں اندروا ھذین حتی یصطلحا، اندروا ھذین حتی یصطلحا، اندروا ھذین حتی یصطلحا. 3 بار اللہ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑو جب تک صلح نہ کر لیں، ان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. آپ جنت کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس پر عمل کریں، اور نہیں تو سیدھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آ جائے، صلح کریں. اللہ اکبر. آج پورے طور سے ہمارے رگ و ریشے پر، ہمارے اعصاب پر جو گھمنڈ اور انانیت کا خمار چھایا ہوا ہے، غبار بھرا ہوا ہے، ان احادیث مقدسہ کے سننے کے بعد، آیت مبارکہ کے سننے کے بعد بھی آپ کے دل میں وہی بغض، وہی عناد، وہی حسد، وہی جلن، وہی بدگمانی اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ اپنے کو مسلمان نہ سمجھیں کہ میں بہت بڑا حق پرست ہوں، حق پرست ہوں، میں حق بولتا ہوں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کینہ اور حسد سے، بدگمانی سے ہمارے دماغوں اور دلوں کو صاف کر دے. آپس میں دوست اور بھائی بن کر رہنے کی اللہ توفیق دے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمدرد ہیں، ایسے ہی ہم اور آپ اپنے اندر جب یہ مزاج رکھیں گے
تو انشاءاللہ تعالیٰ ماحول کے اندر جو خوشگوار ماحول ہوگا، جو یگانگت ہوگی، جو محبت اور تعلقات استوار ہوں گے، شیطان پھر اس میں دخل اندازی نہیں کر پائے گا، شیطانی فطرت رکھنے والے انسان کے داو پیچ نہیں چلے گا۔ ہاں، وہاں پر انسان مجبور ہو جاتا ہے اس سے دور ہونے کے لیے جہاں کسی کا حق کوئی مار لیتا ہے اور حق دلانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں تو جس کا حق مارا گیا ہے اس کے دل پر تو بھائی تکلیف ہی ہے، یا تو وہ حق لے لے یا تو حق کو معاف کر دے، تبھی اس کے دل کو سکون ہو سکتا ہے اور اس سے محبت پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ تو پھر کوئی دوسری چیز نہیں۔ حق ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف فرمائے گا کہ میرے بندے کا معاملہ اس سے جاؤ تم نپٹو، اس سے جاؤ نمٹارا کرو، ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ دے گا۔ اگر بس کی بات ہے تو بہت بڑی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بندہ پوچھے گا یہ محل کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا جس بندے سے خوش ہوگا، اور ایک بندہ نے اس کا حق مار رکھا ہے، اللہ کہے گا یہ جنت اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے، وہ فوراً معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا انتظام کر دے گا کہ وہ فوراً معاف کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت میں داخل کر دے، ہم دنیا کے تمام لوازمات کو معاف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چند کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتے ہیں گردوں پہ گزر رکھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دل سے نکلی ہوئی بات، زبان سے نکلی ہوئی بات آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیوست کر دے، اور اتنی بات سننے کے بعد ہمارے آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہو، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر اسلام کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ سے محبت ہے، پھر نہیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو سامنے لانے کے لیے آپ کو اپنے دل کو مجبور کرنا پڑے گا، خواہشات کی پیروی کے بجائے خواہشات کو پیروں تلے رودنا پڑے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ مسلسل ڈاکٹر عبدالقیوم خان صاحب کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے اور پریشانیوں کا سامنا ہے، گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے ہم میں بھی یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر جو کوئی بیمار ہے، گھر کے لوگ جو بیمار ہیں یا کوئی پریشانی ہے کسی بھی طرح کی، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔